حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو بندہ نہ چیز نے آپ احباب کے سامنے اللہ جل جلالہ و امان والہ دی نعرہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے رب تعالی مینوں تانوں سن کے عمل دی دولت نال نوازا فرمائے جڑے احباب باہر بیٹھے ہوئے نے یقیناً یہ باذوقی کا مظاہرہ نہیں بے ذوقی کا مظاہرہ ہے محفل میں تو ایک ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہر چیز سے آداب ہوندے نے آئے میں کھلرے کھلرے احباب بیٹھے نے تھوڑا قریب قریب تشریف لایا اس نیت نال اس عظیم ذکر وچ بیٹھیا کرو سنیا کرو کہ اسی بیٹھے ہیں مدینے والا ماہی ذکر خیر سن بھی رہا ہے مدینے والا ماہی اپنے غلاماں نوں دیکھ بھی رہا ہے سبحان اللہ جنہیں ادب نال بیٹھاں گے اور جنہیں تندہی دے نال متوجہ ہو کے بیٹھاں گے رب بھی راضی ہوئے گا رب دا محبوب بھی راضی ہوئے گا ماشاءاللہ آج دا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا جی پروگرام جناب محترم سرور صاحب انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا حضور دا میلاد منایا میں آپ سب نو حضور دے میلاد وچ آن دی دعوت دی اور رب دی توفیق دے نال میں اور آپ اج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل وچ حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ ساریاں دا مل بینا ذکر خیر کرنا ذکر خیر سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور صاحب محفل انہوں نے کوشش کی تھی کاوش کی تھی اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے سرکار دے غلاموں ہر روز اپنے بین کا مقصد دنیا داری گلاں نہیں ہوندیاں گپ شپ دا ماحول نہیں ہوندا بین دا مقصد اپنا یہ ہوندا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے رب دا ذکر کریے رب دے محبوب دا ذکر کریے یا انج سمجھو اکٹھے بیٹھ کے حضور دا میلاد منائیے جے نال اس جہان وچ بھی فائدے اس جہان وچ بھی فائدے یقیناً کامیابیاں اتھے بھی ملن گیاں کامیابیاں اتھے بھی ملن گیاں مایوس وہ ہون جیڑے بے نسبت ہوں اسی الحمدللہ نسبت والے اور سانو سہارے نے سانو آسرے نے انشاءاللہ العزیز رب نے حضور دے صدقے دے نال حضور دی محبت دے صدقے دے نال اللہ نے گناہاں دے رحمت دا قلم چلا کے بخشش دا پروانہ ضرور عطا فرمایا میرے نبی دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت جد ہوئی ولادت دا جد وقت قریب آیا ہے حضور دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خواب دیکھا گویا کوئی کہن والا کہہ رہا سی کہ اے عبد المطلب ان قریب تیرے کول دو جہاناں دا سردار پیدا ہوگا
ان قریب دو جہانہ دا سردار تیرے کو آن والا ہے، او محبوب تیرے کو آن والا ہے، جیدی غلامی بچ آن والے لوگ گنتی دے برابر نہیں بلکہ ان گنت لوگ۔ پھر رب نے کرم کیتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حضور دی آمد ہوئی، سرکار دنیا دے تشریف لے کے آئے اور اس جہان دعا کے مدینے دے تاجدار نے آباد فرما دیا۔ میرے نبی دے غلاموں، 1,23,999 کم و پیش نبی میریاں سرکاراں پہلے تشریف لے کے آئے، آمد ساریاں دی ہوئی ہے تے آمد بھی ساریاں دی شان والی ہوئی ہے، عظمت والی ہوئی ہے، پر میرے نبی دی آمد دیاں کیا بات آمد سارے انبیاء دی شان والی، میرے نبی دا اونا بھی کمال ہے، میرے نبی دی آمد بھی باقا۔ سبحان اللہ، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک نے 1,23,999 کم و پیش نبی اس دنیا دے مبعوث فرمائے۔ میرے نبی دی آمد تو پہلا تشریف لے کے آئے، رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے ساریاں نو شانہ عطا فرمائیاں، اللہ نے ساریاں نو اپنے اپنے مقام عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، رب دی ذات پاک نے شانہ عطا فرمائیاں، خالق نے مقام عطا فرمائے، اللہ نے کمال عطا فرمائے تے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی آمد مبارک ہوئی ہے، آپ دنیا دے تشریف لے کے آئے نے، رب تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائیاں نے، خالق ذوالجلال نے عظمت و شانہ کمال تے معجزات عطا فرمائے نے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دی آمد ہوئی ہے، خالق ذوالجلال نے عزت دے نال سرفراز فرمایا ہے، رب وحدہ لا شریک نے کمالات بھی عطا فرمائے نے تے معجزات بھی عطا فرمائے نے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے، آپ دی آمد دے اتے بھی رب تبارک و تعالی نے کرم کیتا، آپ نو عزت دے شانہ دے مقام دے رتبے دے کمالات معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی آمد ہوئی ہے، اللہ نے شانہ بھی عطا فرمائیاں، رب نے مقام بھی دیتے، معجزات دے کمالات دے فضا بلندیاں بھی عطا فرمائیاں۔ نبی پاک نے غلامو حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر دنیا نے تشریف لے کے آئے نے، رب بلو بڑی شانہ پا کے آئے نے، بڑے کمال دے بڑے معجزات پا کے آئے نے۔ سجنوں 1,23,999 کم و پیش نبی میرے نبی دی آمد کو پہلا تشریف لے کے آئے نے، رب نے ساریاں نو عزتاں بھی عطا فرمائیاں نے، اللہ نے ساریاں نو مقام بھی عطا فرمائے نے، رتبے بھی عطا فرمائے نے، کمالات بھی عطا کیتے نے، پر میرے نبی دیاں کیا باتاں نے۔ ذوق نال سبحان اللہ تسی نہیں بولی، سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ سارے نبیاں دا آنا پاک کمال ہے، پر میرے نبی دا آنے دیاں کیا باتاں نے، میرے نبی دی آمد دیاں کیا باتاں نے۔ سارے عزت والے نے، مقام دے شان والے نے، پر سادہ نبی ساری نالوں چیریاں شانہ پا کے آیا، نبی ساری نالوں چیرے شان سے مقام پا کے آیا ہے۔ شاعر نے قلم اٹھائیے تے مدینے دے تاجدار دی مدہ سرائیوں نے اپنی زبان میں جو بیان کی دیئے، شاعر لکھتا ہے کہ محمد ہمارا
موسیٰ کلیم بھی بڑے شان والے، عیسیٰ روح اللہ پیغمبر بھی بڑے شان والے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے شان والے، کل نبی بڑے شان والے، پر محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، میرا نبی کے جدیاں شانہ پا کے آیا ہے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا تو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جنہ جنہ دا ایمان دے عقیدہ ہے، سادہ نبی کل نبیانا لوگ چیرے مقام بھی پا کے آیا ہے، کل نبیانا لوگ چیرے رتبے پا کے آیا ہے، لفظ بڑے آسان نے تے زبان دے لے کے آگے، محمد سارے پڑھو محمد بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آؤ میرے نبی دے غلاموں میں عرض کرا، سادہ نبی کے جدیاں شانہ پا کے آیا ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی حج آمد نہیں ہوئی، حضور دی حج تشریف آوری نہیں ہوئی، میرے نبی دی آمد تو پہلا کمالات دا ظہور ہونا شروع ہو گیا سی، دنیا دے تشریف لے کے نہیں آئے، سرکار دی حج تشریف آوری نہیں ہوئی، مدینے کے تاجدار دے غلاموں پھر حضور دی آمد ہوئی ہے، حضور دی آمد دیاں کیا باتاں نے، نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمودی نے حضور دی جو دو ولادت و شہادت ہوئی ہے، سرکارہ دی این ولادت دے وقت میں اس وقت موجود سا، فرمودی نے جو دو سرکارہ دی آمد ہوئی ہے، میں دیکھے آئے حضور دی نور دے نال پورے دا پورا گھر جگمگا اٹھیا، نبی دے نور دے نال پورے دا پورا گھر جڑا ہے جگمگا کر اٹھیا ہے، آپ فرمودیاں نے میں دیکھیا ہے، آسمانہ دے ستارے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اما آمنہ دے بیڑے وچ ستارے آ رہے ہیں، فرمودیاں نے ستارے اتنے قریب ہوئے نے، اتنے قریب ہوئے نے، اتنے قریب ہوئے نے، محسوس کی جو ہوتا سی جے میں یہ ستارے اٹھ گئے، اما آمنہ دے بیڑے وچ ہاتھ گڑ گئے، آمنہ دے بیڑے وچ یہ ستارے آ جان گے، کیوں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، جدو میں جملیاں دیا پھر لال کے ذکر خیر کریا کرو، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے،
محمد زمین پر پیارے جب آئے زمین پر محمد پیارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے اٹھے سرزمین کیمرہ سامنے دیکھا عرب سے گنارے کی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے میرے نبی دے غلاموں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ ماجدہ آپ فرمودیاں نے جدو سرکارہ دی ولادت ہوئی ہے فرمودیاں نے حضور دی ولادت میرے ہتھوں ہوئی ہے میرے ہتھوں سرکارہ دی ولادت ہوئی ہے فرمودیاں نے جدو حضور دی ولادت ہوئی ہے میں بیٹھے آئے حضور دے نور دے نال پورے دا پورا عالم روشن ہو گیا ہے پورے دا پورا عالم جگمگا کر اٹھے آئے آپ فرمودیاں نے میں اس نور دی روشنی دے نال ملک شام دے محلات دیکھ رہی سا کتھے نے بیٹھیاں کتھے نے مکے پاک میں بیٹھیاں نے نور دی برکت دے نال ملک دے شام دے محلات دیکھ رہیاں نے وہ شام دے محلات نظر کیوں نہ ہوندے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد مطالعہ کر کے احباب دے سامنے میں ایک اللہ محبت بھریاں عرض کر رہا ہوں چونکہ میرے نبی دا میلاد ہے میرے نبی دے میلاد والا مہینہ ہے اس واسطے حضور دا میلاد میں بیان کر رہا ہوں حضور دا میلاد بیان ہو رہا ہے میرے نبی دے غلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمودیاں نے جدو میرے لفظ جگر کا ظہور ہوا ہے میرے بیٹے کی جدو آمد ہوئی ہے فرمودیاں نے میں اکھاں کھولیاں نے اکھاں کھول کے میں دیکھے آئے میرے شکم وچوں ایک نور نکلیا ہے میں پاک وچوں فرمودیاں نے ایک نور نکلے آئے مدینہ دے تاجدار دے علماء حضور دی امی جان فرمودیاں نے پھر سرکارہ پر میری نگاہ جو پئی ہے میں گیلے دنیا میرے لخت جگر دا سر مبارک آسمان والے حضور نے اپنا سر مبارک آسمان وال کیتا ہوا ہے فرمودیاں نے میں بیکھیا ایک مٹھی سرکارہ دی بندے شہادت والی انگلی کھڑی کر کے حضور نے آسمان وال اٹھائی ہوئی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار
وسلم دے غلامو حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے دیکھیا ہے انگلی آسمان وال اٹھی ہوئی ہے فرماندیاں نے جدوں میرے بیٹے دی ولادت ہوئی ہے حضور باہر شکم پاک وچوں انج تشریف لے کے آئے نے جویں سرکاراں دا سر مبارک سجدے وچ حضور نے اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا ہویا سی سرکاراں دا سر مبارک سجدے وچ سی او ویکھو تے صحیح رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے ولادت وچ انیاں شاناں عطا فرما دتیاں نے شاناں دا جڑا ہوندیاں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں نے رحمت لقب پانے والے محمد بڑی شان والے میرے نبی دے غلامو میں اپنی محبت دے نال گل کر رہا ہاں اج دی عظیم محفل بلکہ روز جڑا حضور دے میلاد والا پروگرام کیتا جاندا ہے نبی دے غلام اپا سارے مل کے حضور دا ذکر خیر کرنے ہاں حضور دا ذکر خیر سننے ہاں رب بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے گا میلاد والا ماہی بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے گا محمد ہمارے بڑی شان والے نبیوں میں رحمت لقب پانے والے میرے نبی دے غلامو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو ولادت ہوئی ہے حضور نے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے میں اس رات خانے کعبے دا طواف پیا کرنا میں دیکھے آئے خانہ کعبہ مقام ابراہیم وال چھک گیا ہے آپ فرماتے ہیں میں اللہ اکبر دیاں نے نوارا آوالا سنیاں نے
حضور دی آمد دے کعبے نے بھی خوشیاں منائیاں نے نبی دی آمد دے کعبہ بھی خوش ہویا ہے وہ کعبہ کیوں نہ خوش ہوتا کعبے نو پاک کرن والا محبوب جو آ گیا پھر میرے نبی نے کعبے نو پاک گجدا کیتا جدو مکہ فتح ہویا مکہ فتح ہونے دے بعد مدینے دے تاجدار نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی چلیے کعبے والے جا کے کعبے نو مجبوطہ تو پاک کر کے آنے حضور مولا علی سرکار دے نال کعبے پاک وچ پہنچ گئے قریب قریب دے جڑے بت نے توڑے نے جڑے بت ہن اونچے نے بلندی دے نے سرکار فرما رہے نے علی اے بت اونچے نے ہاتھ نہیں اپڑتا انج کر تو میرے قدیاں دے سوار ہو جا جا کے اے کتے جڑے بت نے توڑ گیا مولا علی سرکار کر دے لے سونیا اگر چاہو زمین دے کھلو کے انگل کا اشارہ کرو چند دو ٹکڑے کر کے رکھ دے ہو اگر اشارہ کرو زمین دے کھلو کے ڈوبیا سورج واپس موڑ دے ہو ایک نور نے حکم پہ فرماتے ہو ہاتھ نہیں پڑتا جا کے علی میرے قدیاں دے سوار ہو جاتے جا کے بت توڑ گیا میرے نبی نے فرمایا علی اے نبوت دے راز نے انہاں نو راضی رہن دے اے نبوت دی اللہ نے انہاں نو چھپیا ہی رہن دے حضور دے غلاموں مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہوئے علی تواڈے قدیاں دے سوار ہو حضور علی دا ادب ایک گل گوارا نہیں کرنی کہ میں حضور دے قدیاں دے سوار ہو جاؤں مدینے دے تاجدارا میں سوار نہیں ہونا اج کرنے میں بہ جانا تساں میرے قدیاں دے سوار ہو کے جڑے بت رہ گئے نے جا کے توڑا ہو مدینے دے تاجدار دے غلاموں بڑے پاپ جملے دین لگا انشاءاللہ سنو گے سینہ مدینہ بھی ہوئے گا اے میرا وجدان بھی آکھدا ہے انشاءاللہ تمہیں ہاتھ جھک کے سبحان اللہ دی داد دے گو گے جو مولا علی نے عرض کی سونیا 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 میرے قدیاں دے سوار ہو کے تو سب بت توڑ دے آؤ میرے نبی نے فرمایا علی مننے تو شیر خدا بھی ہے تو دماد مصطفیٰ بھی ہے تو اللہ دی تلوار بھی ہے حیدر تلوار بھی ہے پر علی تیرے کو نبوت دا پار نہیں چکیا جانا تو بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے منے آئے تو شیر خدا بھی آکھیا جاتا ہے تو زمان مصطفیٰ بھی ہے اللہ دی تو تلوار بھی ہے حیدر قرار بھی ہے پر تیرے کولوں نبوت دا پار نہیں چکیا جانا میرے نبی دے غلاموں آؤ اتھے ایک چھوٹا جہاں بہترین نقطہ عرض کرتا جاواں اور ایک پاسے دیکھو حضور فرما رہے نے علی تیرے کولوں نبوت دا پار نہیں چکیا جانا پھر ایک وقت تو بھی آیا ہجرت والی رات پوری دی پوری نبوت بکر صدیق دے قدیاں دے سوار پوری نبوت صدیق دے قدیاں دے پھر سوار ہوئی صدیق نے چکیا سی نبوت دا پار کے نہیں سی چکیا ہجرت والی رات
حضور ابو بکر صدیق دے کندھیاں دے سوار ہو کے سرکار نے سفر فرمایا ہے۔ اس واسطے میرے نبی دے غلاموں اسی آکھنے علی دا اپنا مقام ہے، صدیق دا اپنا مقام ہے۔ الحمدللہ صدیق دے بھی نوکر، اسی الحمدللہ مولا علی سرکار دے بھی نوکر، صرف صدیق دے علی دے نوکر نہیں، اساں تے حضور دے ہر ایک غلام دے نوکر۔ صدیق دائے علی نہیں پہنچ سکتا، جیڑا مقام علی دائے صدیق نہیں پہنچ سکتا۔ اور صدیق نو رب نے اپنی شانہ دنیا نے، علی نو رب نے اپنی شانہ دنیا نے۔ دیکھو ایک پاسے علی کو نبوت دا بھار نہیں چکیا جا رہا، سرکار نے فرمایا تیرے کولوں نہیں چکیا جانا، دوجے پاسے پوری دی پوری نبوت صدیق دے قدماں تے سوار ہوئی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار صداقت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ نبی دے غلاموں جدو مولا علی سرکار چڑھے نے نا حضور دے کندھیاں، ہن ویکھو زمین تے کھڑے نے تے جڑے بت سن کنے اونچے سن، کنے اونچے سن۔ جدو علی المرتضیٰ چڑھے نے نا حضور دے کندھیاں تے چڑھے، سرکار نے پوچھنا کیتا ہے علی کتھے تک پہنچے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ذوق والے پڑھتے سی، اونچی بولو سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ نے پوچھنا کیتا علی کتھے تک اپنے آئے، کتھے تک پہنچے آئے؟ عرض کر دے نے سوڑیا جی علی جو حضور دے ہو، علی عرش نے سوڑیا کو پکڑ لوے، پہنچ گئے میں اگر علی کو حکم دے ہوتے علی عرش دے پائیاں کو پکڑ لوے۔ میرے نبی نے فرمایا علی چاریا تیرو میں وے اتاریا تیرو جبرائیل نے، چڑھیا میرے کندھیاں تمہیں، چڑھیا میرے کندھیاں تمہیں، اتاریا تیرو جبرائیل نے۔ اور میرے نبی دے غلاموں سرکاراں دی آمد ہوئی ہے، پھر ساریاں نے حضور دی آمد دے چرچے کیتے نے، ساریاں نے حضور دی آمد وچوں حصہ لے آئے، ساریاں نے حضور دی آمد دے گیت گائے نے، جن چرند پرند جانوراں نے خوشیاں منائیاں نے، اور پتھراں نے بھی خوشیاں منائیاں نے، کعبہ بھی چھک گیا ہے میرے نبی دی آمد دے۔ میرے نبی نو سلام کیتا ہے، وہ دسو اسی کیڑے فخر والے اللہ وحدہ لا شریک نے، اس عظمت و شان والے محبوب دا شان و نام بڑا چڑھیا، رب نے سانو ہوتا امتی بڑا چڑھیا ہے۔ پھر بھی سستی دا مظاہرہ کریے، حضور دی آمد دے چرچے نہ کریے، نانا اے محبت دی علامت نہیں، محبت دی علامت دے وے وہ جانور خوش ہوئے نے، بے زبان نے، بے عقل نے، رب دی ذات پاک نے، جانوروں حضور دی آمد تو معروف نہیں کیتا۔ میں تے تسی حضرت انسان پھر شرف المخلوق پھر مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے، پتہ جائے اللہ اکبر دا